سورة الحج آیت نمبر 47 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کو۔ اب جناب ہم یہ بات جب پڑھ رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا چارج رہنا چاہیے کہ ہم نے پچھلی آیتوں کو کیا پڑھا تھا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کے کچھ اصول بتا رہے ہیں کہ پہلے انسان کو ڈھیل ملتی ہے اور پھر اسے پکڑ لیا جاتا ہے، اور ٹاپک تھا لا الہ الا اللہ پر، توحید کا ٹاپک چل رہا ہے۔ اگر آپ اور پیچھے جائیں سورہ حج کو پوری طرح سے سٹارٹنگ سے بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ بار بار یہ مل رہا تھا کہ اللہ کے بارے میں جھگڑے ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہے ہیں اور تم اس کے آگے وہ باتیں کرو جو اللہ کی کتاب سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہو۔ یہ تمام ٹاپک جب ہم ملاتے ہوئے چل رہے تھے تو پروردگار نے ہمیں فرمایا کہ تم نے انجام دیکھے کئی بستیوں کے، کئی لوگوں کے، کہ ہم نے انہیں اجاڑ کے رکھ دیا، تب بھی تمہارے دل اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے کانوں نے حق کو نہ سننا گوارا کیا، نہ حق کو تم نے سمجھا، اور بلکہ تم عذاب کے ڈیمانڈز کر رہے ہو۔ اب یہاں سے ہم 47 آیت کو جوڑیں گے کہ تم عذاب دیکھتے ہو اور تمہیں کہا جا رہا ہے کہ سماعت بصارت دل کا فائدہ اٹھاؤ اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ کہ اللہ کی کیا چاہت ہے، تو بلکہ تم اس کے برعکس اللہ کے رسول سے عذاب مانگتے ہو۔ اور آپ کو یہ آیت اور بھی کلیئر ہو جائے گی آیت نمبر 49 میں۔ آپ اس وقت 47 پڑھ رہے ہیں، 49 میں آپ کو یہی بات کلیئر ہو جائے گی کہ یہ کیوں آپ سے جلدی مانگ رہے تھے عذاب کو، جس پر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جواب کتنا ڈیسنٹ انداز سے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کریں گے۔ تم عذاب مانگ رہے ہو نا، تمہیں عذاب مل جائے گا۔ عذاب کچھ اصولوں کے تحت کچھ لوگوں کو ملتا ہے، اور اگر تم اس اصول پر، اس کنڈیشن میں آ گئے، اللہ کے عذاب کی ضد کی کنڈیشن میں آ گئے، تو پھر ٹل نہیں سکتا عذاب تم جو جلدی مانگ رہے ہو۔ پروردگار نے ڈھیل ہر انسان کی رکھی ہے۔ جیسے ہم اپنی اولاد کو آپ دیکھیں نا کہ ماں باپ جانتے ہیں کہ اولاد غصے میں آ کر یا کسی بھی انداز سے بے وقوفی کرتی ہے، لیکن ماں باپ سمجھدار ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں اپنے بچوں کو، اور وہ کہتے ہیں یہ نادان ہے، یہ سمجھ نہیں رہا، یہ کس طرح سے مجھ سے بات کر رہا ہے یا مجھے چھوڑنے کا کہہ رہا ہے، برباد ہو جائے گا۔ وہ بدتمیزی کے باوجود ماں باپ اسے پکڑ کر سنوارتے ہیں کہ یہ تو نادان ہے، ہم تھوڑی نادان ہیں، یہ پچھتائے گا۔ بالکل اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں کہ ہم نادانی میں عذاب مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حساب کے مطابق ڈھیل دیتے ہیں بندے کو، اور وہ عذاب مانگتا بھی ہے تو رب تعالیٰ کی شان اور رحمانیت کی انتہا ہے کہ اللہ اس کے کہنے پر بھی عذاب نہیں دیتے ہیں۔ اللہ اس کو دنیا میں اور کچھ دکھاتے ہیں اور کچھ سمجھاتے ہیں، اس کا رجحان الہامی کتاب کی طرف کرتے ہیں، وہ دین کی طرف اس کو لانے کی کرتے ہیں، لیکن پھر ایٹ لاسٹ جو آپ نے پچھلی آیتوں میں بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ بستیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جو دوبارہ آپ دیکھیں جو کہ بستیوں کی تباہی کا ذکر آیت نمبر 45 میں آیا، دوبارہ آپ دیکھیے کہ 48 میں وہی بات نقل کی جائے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انسان یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر سبق نہیں سیکھتا اور جلدی مانگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب۔ اللہ نے اس کے آنسر میں کہا آ جائے گا وہ اپنے وقت پر، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، ہرگز نہیں اللہ خلاف کرتے ہیں اپنے وعدے کو۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ، اور بے شک ایک دن عند ربک، تیرے رب کے نزدیک، کألف سنہ،
1000 سال کے برابر ہے. یعنی اس میں اگر آپ بہت غور سے آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اللہ نے جو ڈھیل کا ذکر کیا اور تم سمجھ رہے ہو کہ اتنے دن ہم اللہ کی نافرمانی اتنے سالوں سے کر رہے ہیں تو رب تعالیٰ عذاب کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو رب تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندے کو حتی الامکان جب تک اللہ کی کوئی ایک پالیسی ہے اس وقت تک اللہ ڈھیل دیتے ہیں. اور اللہ کے نزدیک 1000 سال جو تم کنسیڈر کرتے ہو وہ اللہ کے نزدیک ایک دن ہے. ایک دن مطلب اگر یہ قرآن نہیں بتاتا تو انبیلیویبل تھا. یہ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے اس آیت کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جو اتنی جلد بازی کر رہے ہو اللہ نے تمہارے لیے کتنے منٹ کی ڈھیل رکھی ہے, کتنے سیکنڈ کی ڈھیل رکھی ہے. آپ خود اس کو اگر آپ میتھس میں اچھے ہوں تو اگر آپ میتھس میں اچھے ہوں تو ذرا الف سنہ 1000 سال کو ایک سال پر اور ہمارے پورے دن کے آورز 24 آورز ایک دن میں ہوتے ہیں اور 1 آور میں 60 سیکنڈ ہوتے ہیں. 1 منٹ میں 1 منٹ میں 60 سیکنڈز ہوتے ہیں. تو سوچئے 1 آورز میں کتنے ہوں گے, پھر 24 آورز میں کتنا سیکنڈز ہوں گی, پھر وہ جو ہماری گنتی کے حساب سے 1000 سال اور اللہ کے نزدیک وہ ایک دن. جسٹ امیجن کہ یہ اللہ کی کیلکولیشن کیا ہے, وہ بندے کو کتنے منٹ, کتنے سیکنڈ, کتنے آور کی ڈھیل دیتے ہیں. گھنٹہ تو بہت دور چلا گیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ میری برائی پر مجھے پکڑا کیوں نہیں جا رہا. اگر اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں یا اللہ ہیں یا یہ نبی سچا ہے یا یہ کتاب کی بات سچی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی کتاب کو تصدیق کروا رہے تھے, لیکن یہ پھر بھی اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑے ڈال رہے تھے. پھر اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے بار بار یہی ارشاد فرمایا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو پچھلے صحیفوں سے تصدیق کر لو. یعنی وہ ایگزسٹ تھی, وہ موجود تھی, لیکن اتنا ٹائم بھی نہیں ہے بندے کے پاس, وہ اتنا کنسرن بھی نہیں ہے کہ وہ پچھلی کتابوں کو کھول لے اور ڈسکس کر لے اور حق کو جاننے کی کوشش کرے. تو آپ غور کریں, یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے. جبکہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ وہ عذاب مانگ رہے تھے اور اللہ فرما رہے میں ہرگز نہیں خلاف کروں گا اپنا وعدہ, اور بے شک ایک دن تیرے رب کے نزدیک مانند 1000 سال کے ہے. مما تعدون, اس گنتی سے جو, مما اس سے جو, اس گنتی سے جو, تعدون تم گنتے ہو, تم جو عدد کی گنتی گنتے ہو تمہارے حساب کے مطابق 1000 سال جب تم گنتے ہو وہ اللہ کے نزدیک ایک دن ہے. تو سوچئے کتنی ڈرنے کی بات ہے, لیکن ہم اتنے ہی بولڈ ہوئے ہیں, ہم اتنے ہی بے خوف ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں گے وہی آیت نمبر 45 آپ کو دوبارہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں. یعنی مجھ پر اور آپ پر اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پھیر کر وہی آیت بتاتے ہوئے کہتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ, کتنی ہی بستیوں میں سے ایسی تھیں, أَمْلَيْتُ, میں نے انہیں ڈھیل دی, أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ, اور جبکہ وہ تھی ظالم, جبکہ وہ تھی حق مارنے والی. یہی چیز آپ دیکھیں فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ. سوچیں کہ اللہ تعالیٰ 2-3 آیتوں کے اندر دوبارہ پھیر کر بات بتاتے ہیں کہ کتنی ہی ایسی بستیوں میں سے بستیاں تھیں کہ ہم نے انہیں ڈھیل دی, میں نے انہیں ڈھیل دی, جبکہ وہ حق مارنے والی, شرک کرنے والی تھیں. ثم اخذتها, وہی اللہ کی سنت دوبارہ بتائی جا رہی ہے, پھر میں نے انہیں پکڑ لیا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ, اور میری طرف لوٹ کر سب کو آنا ہے. تو میں اور آپ اللہ کے فیصلے کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں؟ چاہے ایک پوری جماعت, پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو, وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ پڑھنے کے بعد
آپ کو کسی کی پرواہ نہیں رہے گی اگر آپ غور سے میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، یہ دو لفظ میں اتنی بڑی طاقت ہے، کم از کم مجھے تو رب تعالیٰ نے اس دو لفظوں میں بہت کچھ سمجھایا کہ تجھے کسی کے پاس نہیں جانا، تم نے ڈائریکٹ میرے پاس آنا ہے۔ تو میں اور آپ کیوں کمپلیکس کا شکار ہوں؟ پوری دنیا بھی اگر غلط چلتی ہے تو ہمیں تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، سب کو بھی جانا ہے۔ انہیں اگر اس بات کا خیال نہیں ہے تو آپ کو اور مجھ کو تو ہونا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب ہمیں قرآن کے مطابق اتباع اور عمل کی بات بتاتے ہیں تو ہمیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ ہمارے عزت والے رب سے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے دھوکے میں رکھا؟ تیرے عزت والے رب سے۔ کس چیز کی کمی چھوڑی تھی رب نے تجھے دنیا میں؟ آپ کو اوپر کی آیت میں یہ تک بتایا گیا کہ تمہیں قلب دیا گیا، تمہیں آنکھیں دی گئیں، تمہیں کان دیے گئے، لیکن تم نے ان سے فائدے نہیں اٹھائے۔ تم رٹنے والے لوگ تھے، تم لوگوں کو فالو کرنے والے لوگ تھے۔ تمہیں اللہ نے اتنا ذہن دیا تھا کہ تم قرآن کو خود سمجھتے، خود پڑھتے، اللہ سے اپنے ریلیشن کو کمزور کبھی نہ کرتے کسی کی باتوں میں آ کر۔ آپ دیکھیں تو صحیح اللہ کی شان کہ دل چاہتا ہے کہ یہ آیت کو پڑھتے ہی چلے جائیں، سمجھتے ہی چلے جائیں کہ کتنی ہی بستیاں تھیں جنہیں میں نے ڈھیل دی جبکہ وہ ظالم تھیں، لیکن یاد رکھو کہ اللہ فرما رہے ہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور پھر جو میں آپ سے بتا رہی ہوں کہ وہ جو عذاب مانگ رہے تھے، اور وہ بھی کس سے مانگ رہے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے تھے کہ آپ لے آئیں عذاب، آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ تو جناب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ اپنا تعارف کرا دو لوگوں کو کہ میں کون ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی اپنا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے حکم سے، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، انما انا لکم نذیر مبین، میں تو تمہارے لیے ڈرانے والا، اویئرنیس دینے والا ہوں، کھلم کھلی بات پر، نہ کہ میں کہتا ہوں مجھ پر وجد آتا ہے، مجھ پر کوئی ایسا القا ہوتا ہے کہ کچھ وہی یہ خفی ہے اور کچھ وہی یہ جلی ہے۔ ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو سکھا کر نہیں گئے، ایسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی نہیں سکھایا کہ کچھ وہی چھپی ہوئی ہے اور کچھ وہی کھلی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا میں کھلم کھلا بات تمہیں ڈسکس کرنے آیا ہوں، تمہیں بتانے آیا ہوں، تمہیں ڈرانے آیا ہوں، تمہیں اویئرنیس دینے آیا ہوں۔ میں عذاب کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، میں عذاب نہیں لا سکتا۔ سوچئے، اگر آپ بہت ایمانداری سے پوری آیت کو کانٹیکس کے ساتھ پڑھیں تو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ عذاب لائیں، اور اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا ربنا اللہ کہنے پر لوگوں کو ان کے ملکوں سے، ان کی جائیداد سے، ان کی جگہ سے نکالا گیا۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، کیونکہ کئی انبیاءوں کو جھٹلایا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں، اور پھر ایٹ لاسٹ اللہ ہر انسان کے لیے کس وقت پر اس کو پکڑتے ہیں۔ کہیں کہیں تو پوری بستیاں پکڑی جاتی ہیں ایک ساتھ، اور کہیں کہیں ہم انڈیویجولی دیکھتے ہیں کہ ہم پر اللہ کا ایسا ہاتھ پڑتا ہے کہ ہماری عقل درست ہو کے رہ جاتی ہے۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اویئرنیس دینے آئے ہیں، وہ عذاب نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ ساری باتیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے واقف ہیں، اللہ تعالیٰ بندوں سے بہت پیار بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں مجھے کم از کم ایک لیسن ملتا ہے کہ ہمیں بھی دوسروں کے لیے عذاب کی جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ عذاب تو اللہ کے حساب کے مطابق آتا ہے، بلکہ ہمارے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب سے بچا لیجیے۔ تو اگر آپ غور کریں تو آگے کی آیت نیک لوگوں کے لیے آ رہی ہے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کیونکہ پیچھے آیتیں کفر کرنے والوں کی آ رہی تھیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پس وہ لوگ
جو ایمان لائے، پرفیکٹ ایمان لائے قرآن کے مطابق، الہامی کتاب کے مطابق، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اس ایمان کے مطابق عمل بھی اچھے کر کے دکھائے۔ ہم میں سے کئی لوگ صرف ایمان کا ڈنکا بجاتے ہیں، ہاں ہاں شراب حرام ہے، ہاں ہاں سود حرام ہے، ہاں ہاں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہاں بے حیائی نہیں کرنی چاہیے، مانتے ایمان سب ہے، ہاں قرآن کی آیت میں یوں لکھا ہے، ہاں قرآن یوں کہہ رہا ہے، سب پتہ ہے، لیکن ہمارے عمل کہیں پر ہیں اچھے، کہیں پر ہیں برے، جہاں ہمارے مفاد، جہاں ہمارے کوئی کام اٹک جائیں، ہم دیر نہیں لگاتے ہیں اللہ کو ناراض کرنے کے لیے۔ اللہ نے ہم سے اپنے کون سے وعدے نہیں نبھائے کہ ہمارے اندر ہم اتنے ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں، اور ہم اتنی جلد بازی سے جھوٹ بول دیتے ہیں، ہم اتنی جلد بازی سے کیا دیکھ لیتے ہیں، ہم اتنا غلط ایکسپلور کر لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ پکے ایمان والے ہیں، پچھلی کتابوں کا علم رکھتے ہیں یا قرآن مجید کو غور سے پڑھتے ہیں، پھر اس کے مطابق شہداء علی الناس بنتے ہیں، لوگوں پر گواہی دیتے ہیں کہ دیکھو میں بھی دنیا میں رہتے ہوئے گناہوں سے دور ہوں، یہ ہے رول ماڈل انسان۔ تو اللہ فرماتے ہیں لہم مغفرہ، ایسے لوگوں کے لیے تو بخشش ہے۔ آپ سوچئے کہ بخشش کتنی آسان قسطوں میں دستیاب ہے، سوچئے اس کی انسٹالمنٹ کتنی ایزی ہے، اگر ہم مانے تو، اگر ہم جانے تو، اگر ہم اپنے آپ کو مولڈ کر لیں، اگر ہم اللہ کے تابع اپنے آپ کو کر لیں، اگر ہم پوری طرح سے سرنڈر ہو جائیں، تمام ہتھیار پھینک دیں اپنی حرکتوں کے، اپنی سرکشی کے، اور ہم اللہ کے بن جائیں، تو عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، رحمت بھی ہے، سب کچھ آپ کو دنیا میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی انشاءاللہ ملے گا۔ اور اگر دنیا میں کچھ کمی رہ بھی جاتی ہے تو آخرت میں تو اللہ کا 100% کا وعدہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین احسنوا، وہ لوگ جو نیکیاں کرتے ہیں، الذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی نیکیاں ہیں، ان کے لیے اس دنیا میں بھی خیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ پرفیکٹ ہوں گے ایمان میں اور عمل اچھے کریں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّكُمْ فِي الْأَرْضِ، میں انہیں اس زمین کی بھی خلافت بخشوں گا، یعنی اس زمین پر بھی ان کا زور ہوگا، ان کے پاس لیڈرشپ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو مومنوں میں سے کر دے۔ تو باقاعدہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کتنی آسان ہے بخشش اور رزق کریم۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، 2 چیزیں اللہ کو ریکوائرڈ ہیں، لیکن سورہ عصر میں اور اللہ ایکسپینڈ کر جگہ جگہ ہمیں اور باتیں بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں وہ سمجھ دی کہ کون سے اتنے بڑے درجے کے گناہ ہیں جس کو تم ایزی نہیں لے سکتے ہو۔ تو جو ایمان لا کر ہر بات پر عمل اچھے کرے ان کے لیے بخشش بھی ہے، ورزق کریم، رزق بھی کیسا ہے؟ عزت والا، عزت والا رزق۔ عزت والا رزق کیا ہوتا ہے کہ آپ کے درمیان میں جو مہنگی آئٹم، جو مہنگی کٹلری میں، جو مہنگے ہوٹل میں، جو کہ پیچھے بیرے کھڑے ہوں، ویٹرز کھڑے ہوں، آپ کی کرسی کو بھی کھول کر دیں اور آپ اس پہ تشریف رکھیں، نیپکنز ہوں، آپ کے پاس فورک اور سپونز ہوں، آپ کے پاس کیا کچھ نہ ہو ایک ٹیبل پر، کیا سٹارٹرز ہوں، کیا سیلڈز ہوں، سوچئے رزق کریم۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس دن کے پیچھے اپنے آپ کو پورا لگا دیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی رحمت سے ہمیں محروم نہ کیجیے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر عقیدہ درست ہے، ایمان درست ہے اور عمل اچھے ہیں تو تمہیں بخشش تو ملے گی، لیکن تمہیں رزق کریم ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا حقدار کر دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محروم نہ کرے۔ پروردگار ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔